بسم اللہ الرحمن الرحیم المبحث الثانی طرق التحمل وصیغ الاداء پڑھ کے طرق تحمل الحدیث ثمانیۃ وهي السماع من لفظ الشیخ القراءة على الشیخ الاجازة المناولة الكتابة الاعلام الوصیۃ الوجادة وسأتكلم على كل منها تباعا باختصار مع بیان الفاظ الاداء لكل منها باختصار ايضا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مبحث ثانی بحث پیچھے دیکھو نا بزرگوں میں نے پڑھا فصل اول جی فصل اول روایت کے ضبط کی کیفیت تحمل کے طرق اور اس میں 4 مباحث ہیں تو پہلی بحث شروع ہے پہلی وہ آ گئی ہے تو دوسری وہ طرق التحمل و یہ بسم اللہ دوسری بحث حدیث اٹھانے کے طرق اور پڑھانے کے سیغے اور ویکھو نا تھلے ہو عاشیت مراد بھی طرق تحمل حایت حدیث لینے کی اور قبول کرنا حدیث کو شیوخ سے مراد صیغ الادا سے عبارتیں ہیں وہ کہ استعمال کرتے ہیں ان کو محدث حدیث کی روایت کے وقت حدیث کی اور حدیث طلاب کو دینے کے وقت جیسے مثلا وہ کہیں کہ سمیت تو مجھے میرے استادوں نے سے میں نے سنا حدثنی اخبرنی جب آگے پڑھاتے ہیں تو جب پچھلوں کا حوالہ دینا ہے تو وہ کن لفظوں سے دیتے ہیں سنیں ہی تو حدیث اٹھانے کے طرق 8 ہیں حدیث یعنی استاد سے حدیث جو ملی ہے مجھے وہ 8 طریقے ہیں اس کے کیا ہیں ایک تو ہن کلا پڑھنا ہی ہے نا اتھے 8 طریقے موجود نے سماع من لفظ شیخ لفظ شیخ سے سننا شیخ سے شیخ حدیث سنائے اور شاگرد سنیں قراءت الشیخ کو سارے دی وضاحت آ رہی ہے قراءت اجازت مناولت کتابت اعلام وصیت وجادہ ان قریب میں کلام کرتا ہوں ہر ایک پر تباعاً بترتیب اختصار کے ساتھ باوجود بیان کرنے ادا کے الفاظ کے ہر ایک کے لیے ان سے ادائیگی کے وقت کیا لفظ بولے جاتے ہیں بے اختصار یہ بھی اختصار کے ساتھ مبحث ثانی تحمل کے طرق اور ادا کے سیغے حدیث کے تحمل کے طرق 8 ہیں اور وہ سماع شیخ کے لفظ سے قراءت الشیخ اجازت مناولت کتابت اعلام وصیت وجادہ ان قریب کلام کرتا ہوں میں ہر ایک پر ان سے بترتیب اتباعاً اگے پیچھے ترتیب نال اختصار کے ساتھ باوجود یعنی اس کے ساتھ ابھی گل کر بیان ادا کے الفاظ کا ہر ایک کے لیے ان 8 سے بھی اختصار کے ساتھ جی السماع امتحان کریں بھی بس ایک کی پیچھے لگ گئی لیکن امتحان کریں جی بھی ہاں اگے سورۃ أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه وسواء سمع الطالب
وَكَتَبَ مَا سَمِعَهُ أَوْ سَمِعَ فَقَطْ وَلَمْ يَكْتُبْ۔ سما شیخ کے لفظ سے ان دی انہوں جڑی تھوڑی جی وضاحت کرنی، صورت اس کی یہ کہ پڑھے شیخ اور سنے طالب، یہ کہ پڑھے شیخ اور سنے طالب، اسلے نہیں سی جی میں سے حدیث پڑھائی بین حاشیات بین یہ گل صرف اتنے حدیث پڑھنی سی بھی جنہ کو حدیث ہے نا انہاں اپنی سند لکھوانی ہے تے متن لکھوانا ہے، پورا ہو گیا۔ کوئی گل نہیں سمجھ آئی تو استاداں کو پوچھنی، استاد جی دا مطلب وہ مطلب وہ بچ نہیں لکھنا، وہ ایک وکری شاید سائڈ تے شرح لکھن ہوندی یا نہ لکھن یا وکری کتاب بنان، یہ صرف اور صرف سند کی ہے تے متن کی ہے، سند کی ہے تے صرف اینی گل، باقی وہ پیچھے پڑھے بھی بعض دفعہ حدیث وچ اے نال دی شرح آوندی سی، پیچھے گل پڑھی ہے جی وہ پیچھوں جتوں آ رہی ہو آئی ہے یا استاد نے وچ کوئی جملہ لایا تو پھر ان دی وضاحت ہوندی بھی اے جملہ وچ ذکر کیتا ہے جی۔ صورت اس کی صبر یار یہ کہ پڑھے شیخ اور سنے طالب، شیخ پڑھے اور شاگرد سنے۔ آگے اس کی تعمیم ہے، برابر ہے کہ شیخ پڑھے زبانی یا شیخ نے جو حدیثیں جس کتاب پر لکھی ہوئی ہیں او یا جڑی کتاباں بن گئیاں وہ یہ نہیں ہو اس تو پچھاں جڑے ان آپ کسی کو 100 حدیث ہے، کسی کو 200 ہے، کسی کو مظاہر ہے، کسی کو کیویں میں، یہ مطلب ہے جی۔ یا اپنی کتاب سے پڑھے، ایک یہ ہوگا استاد والے پاسوں، اور برابر ہے کہ سنے طالب اور لکھے ساتھ اس کو کہ سن رہا اس کو، سنے بھی تو نال نال، یا سنے فقط تے زبانی یاد کرے اور لکھے نہ، یہ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ یہ تھا سما من لفظ شیخ، کیا تھا؟ شیخ، سنیں جی، سما شیخ کے لفظ سے، ہائے ہائے ہائے، صورت اس کی یہ کہ پڑھے شیخ اور سنے طالب، برابر ہے پڑھے شیخ اپنے حافظے سے اور منہ زبانی جنہوں آندے نے یا اپنی کتاب سے، اور برابر ہے کہ سنے طالب اور لکھے وہ کہ سن رہے ہیں اس کو، یا سنے فقط اور نہ لکھے جی۔ سما شیخ کے لفظ سے، صورت اس کی یہ کہ پڑھے شیخ اور سنے شاگرد، برابر ہے کہ پڑھے شیخ اپنے حافظے سے یا اپنی کتاب سے، اور برابر ہے کہ سنے طالب اور لکھ لے اس کو جو سنا ہے اس کو، یا سنے فقط اور نہ لکھے۔ رتبتہ السماع اعلی اقسام طرق التحمل عند الجماہیر، رتبہ اس کا جو سماع من لفظ شیخ ہے، رتبہ اس کا جی، سماع شیخ پڑھے شاگرد سنے، سماع تحمل کے طرق کے اقسام سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے، کیونکہ استاد جلے پڑھے گا تو تسلی ہوئے کہ کوئی نے پی کی پڑھے جی۔ ہوں یہ نہیں کہ اتنے انج کو نہیں ہے گا، ہر لفظ واضح کرنا ہے، کرل مرل نہیں ہے گا، انہوں پتہ بھی لگے بھی استادہ پڑھیا کی ہے جی۔ ہاں نہ اساں کول بیٹھے، نہ اساں دور ویکھیا کہ کس طرح دور سی، خدا دی قسم کس طرح ساری راتاں سارے دن گزرتے سن،
پھر قبریں چ گئے تو جاندیاں جناب جنتی بسترے آ گئے تو جنتی لباس آ گئے، قبراں دن گاہ کشادہ ہو گئیاں۔ او ہو جس لئے فوتگی دا وقت ہے تو فرشتے آ کے سلام دین لگ پے، سلام ہے تہاڈی شان ہوئے، تساں کھادا ہے کہ نہیں کھادا، کپڑا پاٹا ہے کہ نواں پرواہ نہیں کیتی، تساں واحج دا دھیان کیتا ہے، کیندا یہ ساری واحج ہے نا قرآن و حدیث ہے کہ تساں ساری زندگی واحج دی حفاظت وچ گزار دیتی ہے۔ سلام جنے تہاڈی شان نو جی، ہے نہیں فرشتے سلام دے دین آخر تے آ کے جی رتبہ اس کا سما اعلیٰ ہے تحمل کے طرق کے اقسام سے جماہیر کے نزدیک۔ جی یہ تو ہوگی الف تے با، اجے چلدی پئی ہوں۔ الفاظ الادائی، جیم ادا کے الفاظ کی، ادا کے الفاظ جس لئے اس استادہ نے شگرد نو پڑھانا ہے نا تے پچھلی سند بیان کرنی، پچھلی پہ میں نو استادہ کنج پڑھایا، او لفظ کیڑے بول دے سن، او لفظ کیڑے بول دے سن، سمجھے جی؟ قبلہ قبل ان یشیع تخصیص بعض الالفاظ لكل قسم من طرق التحمل كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ ان يقول في الاداء سمعت او حدثني او اخبرني او انبأني او قال لي او ذكر لي۔ پہلے اس سے کہ عام ہو بعض الفاظ کی تخصیص ہر قسم کے لیے تحمل کے طرق سے، تحمل کے طرق جو تھے نا ان کے لیے ابھی لفظ خاص نہیں کہہ گئے تھے کہ جنہیں انج پڑھے ہے وہ اگاں پڑھائے گا تو اے لفظ بولے گا، جنہیں انج کر کے استادوں کو پڑھے ہے تو اے لفظ بولے گا، اجے تخصیص نہیں سی۔ اس وقت تھا کان یجوزو، اس وقت جائز تھا سامع کے لیے، کن کے سامع کے لیے، سامع من لفظ شیخ، سامع لفظ شیخ جس نے شیخ کے لفظ سے سنا ہے نا، وہ جب آگے پڑھاتا، وہ جب آگے پڑھاتا، وہ یہ بھی طالب ہے تو پہلو یہ بھی طالب سی، پہلو وہ بھی طالب سی، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سارا کی سلسلہ طالبہ دا سلسلہ ہے، صحابہ پاک سرکار دے سامنے طالب نے، سمجھ آندی پئی جی؟ اے گل جی دھیان کرے جی۔ تو جائز تھا سامع کے لیے شیخ کے لفظ سے کہ یوں کہہ دیتا، ادا آگے پڑھاتے ہوئے سمے تو کی اے شیخ کو سنے، اے لفظ بھی ٹھیک سی، ادا سانی بھی ٹھیک سی، اخبارانی بھی، انبانی وہ تو اگے نا لینا نا انہوں دا جی۔ مثلاً بھئی امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے امام ابو حنیفہ نے پڑھی حدیث تے نہ سنی، اے جس اگاں شگرد نو پڑھان لگے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمیت عن ابی حنیفہ، حدثنی ابو حنیفہ، اخبرنی، انبأنی، قال علی، ذکر علی، اے سارے لفظ چل جاندے سن شروع چ، سمجھ آ گئی؟ پہلے اس سے کہ عام ہو بعض الفاظ کی تخصیص، شائع ہو، شائع بعض الفاظ کی تخصیص ہر قسم کے لیے تحمل کے طرق سے، اس تو پہلا تھا جائز سامع کے لیے یہ کہ سامع کے لیے جی، سامع میں لفظ شیخ کے لیے یہ کہ کہتا ادا میں سمیت یا حدثنی یا اخبرنی یا انبأنی یا قال علی یا ذکر علی۔ پہلے اس سے کہ شائع ہوں بعض الفاظ کی تخصیص ہر قسم کے لیے تحمل کے طرق سے، تھا جائز سامع کے لیے، سامع میں لفظ شیخ کے لیے یہ کہ کہتا ادا میں سمعت او یا حدثنی یا اخبرنی یا انبأنی یا قال علی یا ذکر علی۔ وبعد ان شاء تخصیص بعض الالفاظ لكل قسم من طرق التحمل صارت الفاظ الاداء على النحو التالي۔
اور بعد اس کے کہ عام ہو گئی بعض الفاظ کی تخصیص ہر قسم کے لیے تحمل کے طرق سے، تو ہو گئے آگے پڑھانے کے لفظ آنے والے ترتیب پر. سنیں پھر انج ہو گئے جی. اور بعد اس کے کہ عام ہو گئی تخصیص بعض الفاظ کی ہر قسم کے لیے تحمل کے طرق سے، تو ہو گئے ادا کے الفاظ آنے والے نا قسم پر اور نحو جی. اور بعد اس کے شائع ہو گئے بعض الفاظ کی تخصیص ہر قسم کے لیے تحمل کے طرق سے، تو ہو گئے الفاظ ادا کے الفاظ آنے والی قسم پر. کہ میں بالسماع من لفظ الشیخ سمعت او حدثنی، شیخ سے سنا تو صرف یہ دو لفظ سمیت یا بس. یہ باقی لفظ جی قسم آگے ہونے انہوں نے آ رہے ہیں جی. سنیں سماع من لفظ شیخ کے لیے سمیت یا حدثنی، اے دو لفظ صرف. سماع من لفظ الشیخ کے لیے سمعت یا حدثنی جی. للقراءۃ علی الشیخ اخبرنی، جڑے اگوں نہیں آ رہے آج ہوں اگوں نال القراءۃ علی الشیخ آ رہے ہیں نا. بھی استاد بے شگرد پڑھے تو استادہ سن کے ان کی تصدیق کر دیتی بھی ٹھیک ہے پتر. یہ جب آگے پڑھاتا یہ جب آگے پڑھاتا تو یوں کہتا اخبرنی، کیا کہتا سمیت بھی نہ کہتا. اور سنیں قراءت علی الشیخ کے لیے اخبرنی آگے پڑھانے لگا لفظ بولنا ہے جی. قراءت علی الشیخ کے لیے اخبرنی للاجازت انبأنی، ان اجازت ہے کہ اگوں ہونی شے کی ہوندی ہے. اگر اس کو استاد کی طرف سے اجازت کی ہوندی اگوں آ رہی ہے تو اس وقت جب آگے پڑھائے گا تو یہ لفظ بولے گا کیا انبأنی. کیا بولے گا یعنی تخصیص کے بعد یہ لفظ یوں تقسیم کر دیے گئے جی. چلو جی اجازت کے لیے انبأنی. اور جدوں استاداں کو اجازت ملی جن کی تعریف اگے آ رہی ہے ادو جدو اگاں پڑھانا ہے تو انہیں اگلے شگرد نو کی آخنا ہے آخر سند چلا کے تو متن تک جانا ہے جی. اجازت کے لیے انبأنی لسماع المذاکرات قال لی او ذکر لی. سنیں تے سماع المذاکرہ کے لیے کس کے لیے سماع المذاکرہ کے لیے کس کے لیے سماع المذاکرہ کے لیے وہ آگے پڑھاتے ہوئے یہ کہتا قال فلان لی ذکر فلان لی، یہ لفظ کہتا ہے جی. سماع المذاکرہ کے لیے قال علی یا ذکر علی، وہ تو استاد کا نام تو لینا ہے نا جی. سماع المذاکرہ کے لیے قال علی یا ذکر علی. اور ویکھنا آشیت سماع المذاکرہ من غیر سماع تحدیث جی. نا یہ سماع المذاکرہ غیر ہے کس کا؟ کیونکہ سماع و تحدیث ہوتا ہے کہ تحقیق تیار ہوتا ہے اس کے لیے شیخ بھی اور طالب بھی تحذیراً و ضبطاً جی قبل المجیء لمجلس التحدیث. تو مذاکرہ جو ہوتا ہے فلیسا فیہا ذالک الاستعداد. اگے القراءۃ علی الشیخ ویسمیہا اکثر المحدثین عرضا. اچھا جی دوسری چیز ہی قراءۃ علی الشیخ کیا او کیے انہاں کسی اختصار نال بیان کرنا ہے. تو پہلا آگے سماع جی قراءۃ علی الشیخ اور نام رکھا ہے اس کا اکثر محدثین نے عرضاً کیا بے استادہ دے سامنے پیش کرنا. میری ایک عرض ہے وہ عرض ہے مانا پیش کرنی گال نہیں یہی تاہین ورز آندھنے جی 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 قراءۃ علی الشیخ اور نام رکھا ہے اس کا اکثر محدثین نے عرضاً جی. قراءۃ علی الشیخ اور نام رکھا ہے اس کا اکثر محدثین نے عرضاً. صورتها ان یقرأ الطالب والشیخ یسمع.
सवाब صبر. ایک قراءت الشیخ کی صورت کیا ہے؟ یہ کہ پڑھے طالب اور شیخ سنیں. یہ کہ پڑھے طالب اور شیخ سنیں. یہ کہ پڑھے طالب اور شیخ سنیں. شیخ سنیں. سنیں. سنیں جی جی. اور نکا جا کہ جملہ پھر اگر جانے مراد اس سے یہ ہے کہ پڑھے طالب احادیث وہ جو شیخ کی مرویات سے ہیں. ان دے جڑے مرویات نے نا جی وہ شیخ استاد دے سامنے اس کتھوں لیاں نے یہ وضاحت وکھری ہے. سنیں میں استادہ نے کتاب دیتی اے پتر حدیثاں لکھ بھی تے پھر لکھ کے تے میری کتاب من دے تے میرے سامنے پڑھے. سنیں یا کتاب دیتی ایتھے پتر 10 حدیثاں زبانی یاد کرتے پھر میں نے سنا. سنیں کوئی بھی صورت اندی ہوندی ہے ایک نہیں سی کئی صورتاں سن جی جی سمجھے. اسے استاد کو کچھ گرد پڑھ کے لے گیا حدیثاں لکھ کے لے گیا انہیں اندے کو 20 حدیثاں لکھیاں نے تو استادہ نے آکھا جی تہاڈے کول جڑا فلانا پڑھ کے گیا سے 20 حدیثاں میں کو لکھ کے لے آیا تسی استاد جی میرے کو سنو تصحیح کرو میری تے انہیں پڑھیاں تے استادہ سنیاں. مطلب ان مختلف صورتاں نے سمجھو دی بھی کہ کوئی نہیں لیکن ان دے مرویات کسی اور استاد کو پڑھ کے انہوں نہیں سنانیاں. انہوں وہ سنائے گا تو یہ تو شگرد بن گیا جی. سمجھا رہی ہوں ہاں پلا بھی نہ یہ کہ پڑھے جو چاہے حدیث سے جی احادیث سے. سنیں جی اور یہ اس لیے کہ غایت طالب کے پڑھنے سے شیخ پر یہ ہے کہ این یسمع شیخ یہ کہ سنے احادیث کو شیخ طالب سے تاکہ ضبط کر دے احادیث کو اس کے لیے کہ تو جڑے پتر سنائیاں نے بالکل سند بھی ٹھیک ہے تو لفظ بھی ٹھیک نے اگاں جا کے پڑھا. سمجھے اے گل جی جی ہن پڑھ کو سواء قرأ الطالب او قرأ غیرہ وهو یسمع. ایک تعمیم برابر ہے کہ طالب خود پڑھے استاد سن رہا ہے یا دوسرا شاگرد پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس بھی لکھی ہوئی ہیں یا یہ زبانی یاد ہیں اور یہ وہ سن رہا ہے اور استادہ نے بعد جو تصحیح کر دیتی اندھی بھی ہوگی تھی اندھی بھی ہوگی. نہیں سمجھا بھائی 10 شاگرداں نے حدیثاں لکھیاں استادہ کو کتاب دیتی بیٹھے بہ کے 10 بندے تسی آپ 50 حدیثاں لکھو انہیں لکھ لیاں استادہ اپنی کتاب لے لی لینے تو بعد سمجھو نہیں بھی استادہ آکھا کسی ایک نو پڑھ پہ تو انہیں پڑھیا تو استادہ پوچھا سارے کو ہاں بھی جی میں اس پڑھی ایویں لکھیا جی ایویں ہی ہے جی تو سارے دی تصحیح ہوگی کہ کو نہیں ہوگی جنہ بھی کچھ آن مان بولے گا نا بچ تو جدو نہیں بولے یہ ٹھیک ہو گیا. اے بے کہ بھائی برابر ہے کہ پڑھے طالب یا پڑھے اس کا غیر اور وہ اگے وسواء كانت القراءة من حفظ او من کتاب. اور برابر ہے کہ ہو پڑھنا زبانی یاد کیتیاں نے وہ سنا رہے ہیں استادہ نو یا وہ امام بخاری فرمایا سے کہ لکھ سید حدیث یاد ہے یار کہ کونی سی جی تو اس لیے تو حدیثاں انیاں یاد کرنیاں سینکڑے ہزاراں عام معمول سی اور جب ہوں ایک بھی نہ یاد کرنا عام معمول ہے نا اس لیے لکھا حدیثاں ہزاراں حدیثاں یاد کرنیاں عام معمول سی اس لیے ترہ امتیاز ہے اسی جی سنیں اے دوجی تعمیم ہی اگے وسوان كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه او امسك كتابه هو او ثقة غيره. برابر ہے کہ شیخ تابع ہو قاری کے اپنے حفظ سے وہ سنا رہے استاد زبانی سن رہے بالکل ٹھیک ہے یا پکڑے شیخ اپنی کتاب خود یا ہور سیکا کو پکڑائے جو اس کے پاس ہے اور شیخ اتھے ہی ہے آپ تو شاگرد پڑھ رہے ہیں تو تصحیح ہو گئی ہے. سبحان اللہ جی
سمجھا جی بھی یہ ہوں انج ہونے تو بعد یہ آگاہ جا کے پڑھا سکتا ہے جی پھر انہیں جی پڑھانا اگو طریقے میں ہونا ہے جی جی چلو جی چلو جی صورت اس کی یہ کہ پڑھے طالب اور شیخ سنے برابر ہے پڑھے طالب یا پڑھے غیر اس کا اور وہ سن رہا ہے اور برابر ہے ہو پڑھنا حفظ سے یا کتاب سے دو اور برابر ہے کہ شیخ تابع ہو قاری کے اپنے حافظے سے یا روکے یا پکڑے اپنی کتاب کو خود یا سیکا شیخ کا غیر ایویں نہیں نکما شگرد سیکا بھی وہ کتاب پکڑی تو استاد بیٹھے نے تو پوری تسلی ہے اتنے باہر پیشاب پانی یہ نہیں سی سسٹم کیا بات نے لوگوں دی خدا دی قسم میں جدوں میں پڑھانا میں حیران ہونا بھی نہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے کتنا کیا یہ لوگ پیدا کیتے سن جی جی صورت اس کی یہ کہ پڑھے طالب اور شیخ سنے برابر ہے کہ پڑھے طالب یا پڑھے طالب کا غیر اور طالب سن رہا ہو اور برابر ہے کہ ہو قرات حافظے سے یا کتاب سے اور برابر ہے کہ شیخ تابع ہو قاری کے اپنے حافظے سے یا پکڑے اپنی کتاب کو خود یا سکھا شیخ کا غیر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی حکم الروایت بها الروایت بطریق القراءۃ علی الشیخ روایت صحیحۃ بلا خلاف فی جمیع الصور المذکورۃ صور ٹھیک ہے الا ما حکی عن بعض من لا یعتد به من المتشددین حکم روایت بہا کا شگرد پڑھیا تو استادہ سنیا یہ شگرد بھی اگے پڑھا سکتا ہے کسی نو کہ نہیں انج کر کے پڑھیا ہوئے تے حکم روایت بہا کا حکم اگے روایت بے طریق القراءۃ علی الشیخ اے روایت اگے روایت سیاح ہے کہ اگر کسی نے پڑھائے گا تو اے یعنی اور کوئی وجہ نہ ہوئے ضعف دی ایس وجہ تو حدیث ضعیف نہیں ہوئے گی سمجھے بغیر خلاف کے جمی صور مذکورہ میں انہیں پڑھیاں سوان ترائے باری ان سب صورتوں میں یہ اس طرح پڑھ کے آگے روایت کر سکتا ہے آگے مگر وہ کہ حکایت کی گئی ہے ان لوگوں کے بعد سے کہ نہیں اعتبار کیا گیا ان لوگوں کا وہ کون ہیں متشددین سے نہ کرنے جنہیں ٹھیک ہے گا جی انج استادوں کے لیے نیندر ہی آ گئی ہوئے کروں بیوی کا فون شون ہی آ گیا ہوئے جی انج بھی نہیں سنیں اور لکھے ہیں اگر ثابت ہو اس سے اور وہ جن بارج کیا نے وہ ابو عاصم نبیل ہے روایت کی ہے اس کو رام ہرمزی نے ان سے بھی ان گلا کیے بھی اے ٹھیک نہیں اج کر کے استادوں کو سن کے اگے پڑھانا اے ٹھیک ہے جی حکم روایت بہا کا یعنی روایت بے طریق القراءۃ علی الشیخ یہ روایت سیاح ہے یعنی ان جگہ پڑھانا ٹھیک ہے بغیر خلاف کے جمی صور مذکورہ میں مگر وہ جو حکایت کیا گیا ہے ان بعض سے کہ نہیں اعتبار کیا گیا ان کا متشددین سے شابہ جی حکم روایت بہا کا روایت بطریق القراءۃ علی الشیخ روایت صحیحہ ہے بغیر خلاف کے جمی صور مذکورہ میں مگر وہ جو حکایت کیا گیا ہے بعض ان سے کہ نہیں اعتبار کیا گیا ان کا متشددین سے ہاں جی رتبتها اختلف فی رتبتها علی ثلاثه اقوال یہ جو ہے نا یہ جو طالب نے پڑھا ہے شیخ نے سنا ہے آیا یہ جو استاد سے سننا ہوتا ہے اس کے برابر ہے یا اس سے اوپر ہے یا نیچے ہے اس کے ساتھ کیا رتبہ ہے یہ بیان کرتے ہیں سنیں
رتبہ اس کا رتبہ اس کا صبر یار کی بن گئی، اختلاف کیا گیا اس کے رتبے میں 3 اقوال پر۔ آگے مساویۃ للسماع روی ذلك عن مالک والبخاری ومعظم علماء الحجاز والکوفہ۔ یہ سماع کے مساوی ہے، استاد پڑھے شاگرد سنے، شاگرد پڑھے یہ برابر ہے بھئی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات روایت کی گئی ہے، روایت کی گئی ہے یہ امام مالک نے بھی گلا کی ہے، امام بخاری بھی، حجاز اور کوفہ کے معزز علماء نے بھی یہ آکھی بھی دونوں کی نے برابر نے جی۔ رتبہ اس کا اختلاف کیا گیا ہے اس کے رتبے میں، کندہ رتبہ ہوں جڑے پڑھے بھی شیخ طالب پڑھے تو شیخ سنے، 3 اقوال پر مساوی ہے سماع کے۔ وہ جڑا پہلا طریقہ سی اندھے کیے روایت کیا گیا یہ بھی، اے بے مساوات کنہ روایت کی تھی، کنہ گل کی تھی بے مساوی ہے، روایت کی گئی یہ بات امام مالک سے، امام بخاری سے، حجاز اور کوفہ کے معزز علماء معظم سے، معظم علماء سے جی، بڑے بڑے علماء سے جی۔ رتبہ اس کا اختلاف کیا گیا ہے اس کے رتبہ میں 3 اقوال پر، مساوی للسماع روایت کیا گیا ہے یہ امام مالک، امام اور امام بخاری اور حجاز اور کوفہ کے معظم علماء سے۔ آگے ادنا من السماع روی ذلك عن جمہور اہل المشرق وهو الصحیح۔ سماع سے اس کا درجہ نیچے ہے، دوسرا قول سماع سے اس کا درجہ نیچے وہ اتے اے تھلے، روایت کیا گیا ہے یہ قول اہل مشرق کے جمہور سے، اور مولوی بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے، صحیح بھی ان کا درجہ اس نے تھوڑا جا تھلے بھے جی سنیں، ادنا ہے ادنا ہے سماع سے، سماع سے، اور تھوڑا جا درجہ نیمہ ہے اندر نالوں۔ روایت کیا گیا یہ روایت کیا جمہور اہل مشرق سے، اور یہی صحیح ہے جی۔ ادنا ہے سماع سے، روایت کیا گیا ہے یہ جمہور اہل مشرق سے اور یہی صحیح ہے۔ یہ تھوڑے سامنے نکے نکے بچے نہیں آ رہے، یہ وہی راوی نے جنہوں نے پیچھے چھانا لایا جی جی، عادل ضابط کیوں ہوئے گا تو ساری گلاں تاں ہون گے جی، تو انہاں جڑا پیچھے پڑھیا پڑھایا پھر پڑھا کے گھنٹو رہے ہیں نا جی۔ اعلی من السماع روی ذلك عن ابی حنیفہ وابن ابی ذئب وروایت عن مالک۔ ہاں اعلیٰ ہے سماع سے، تیسرا قول یہ ہے کہ سماع سے نیچے ہے، روایت کیا گیا یہ امام ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب سے، اور ایک روایت ہے امام مالک سے بھی جی۔ کیا کہ جی سنیں ہی، اعلیٰ ہے سماع سے، روایت کیا گیا یہ امام ابو حنیفہ، ابن ابی ذئب اور ایک روایت ہے امام مالک سے رضی اللہ عنہ جی۔ اعلی من السماع روایت کیا گیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور ابن ابی ذئب رحمہ اللہ سے، اور ایک روایت ہے امام مالک رحمہ اللہ سے۔ امام ابن ابی ذئب نظر آ رہے، امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الرحمن بن مغیرہ بن حارث بن ابی ذئب ابو الحارث کرشی عامری مدنی فقی، کان من اوعیت العلم سیکا فاضلا قوال بالحق جی، محیباً بڑے باروب سن، وکان یصلی اللیل بول جا وہ لفظ ہی بولنا تو کوئی سارا نماز پڑھنی ہے بے، ساری رات بھی نماز پڑھتے رہتے سن جی۔ وہ اج ماں وقت آپ تو بھول گئے انہوں حمیر تو لگے سن پکان انہوں جی، ساری رات بھی نماز پڑھتے سن۔ وَيَجْتَهِدُ وَلَوْ قِيلَ لَهُ اگر کہا جاتا نا آپ کو بے شک قیامت قائم ہوگی کل جی، تو نہیں تھا آپ میں اضافہ اجتہاد سے، آپ مزید عبادت وچ کوشش نہیں سن کرتے، پہلو ہی اینی کوشش سی کہ ایک کوشش مزید ود ہی نہیں سکتی، نہیں سمجھا بھی اگر آپ نے آکھا جانے بھی کل
اج آخری دن جی لا لو ٹل جڑا لانا ہے تو اضافہ نہیں ہونا اینا ٹل لاندے سن ہائے وجنے ہائے وجنے ہائے وجنے ہائے وجنے بمب کٹ دیتی جو خدا دی قسمیں لکھ تروڑ کے رکھ دیتا جے شیطان مردود دا اللہ تہاڈیاں قبراں اُتے ان گنت بار رحمتاں برسائے خدا دی قسمیں جی سواد آ گیا داخلہ علی ابی جعفر منصور ابو جعفر منصور کے پاس گئے وقال لہو الظلم فاشن ببابک جی تیرے دروازے دے سامنے ظلم ہو رہے ہیں جی تو مطلب بادشاہ نو جا کے آکھیا میں تیرے بوے ہوتے دھیان کر جی تے جرت ہے نا اینی گل ہی بڑی گل ہے جی وہ کلمہ حق کہنا سب تو بڑا جہاد جابر بادشاہ دے سامنے سوال کیے گئے امام احمد ان ہو و ان الامام مالک میں نے دونوں توڑن دی کیڑا عمدہ ہے فقال ابن ابی ذئب اصلاح فی بدنہ و اوراؤ و اقوام بالحق من مالک اند صلاتین بادشاہاں نو جا کے انہوں نے کن مروڑ کے گل کرنی جیڑی جرت انہاں کولے او امام مالک کول نہیں و اما ما حصل بینہ و بین مالک فلعل القصۃ لم تصح بے جڑا ایک مناظرہ دو بزرگاں دا جوڑ دیتا نے یہ بھی صحیح گل نہیں ہے جی جی چلو وہ کیڑا سنو کیڑی لوڑ پڑے دی گل مکی چھڈو پر جی ہاں آگے جی سمجھے جی ہاں جی الفاظ الادائی اچھا جی ان دے وچ جس لئے نا جی کیا آگے پڑھ کی کرنا ہے پڑھ کے الفاظ الادائی الاحوط ان یقول الطالب قرأت على فلان او قرئ علیہ وانا اسمع فاقر به یہ ہوں جس لئے استاداں پڑھنا نہ انہیں پڑھنا ہے تو استاداں سننا ہے یا انہیں بیٹھا ہے تو دوجا شگرد پڑھ رہے ہیں تو استاد تصحیح کر رہے ہیں یہ جل اگاں پڑھا ہے نا یہ لفظ کیڑے بولے یہ او جدو تخصیص ہو گئی ہے تخصیص تو پہلے تو اور لفظ عام سن سارے جی تخصیص کے بعد ادائیگی کے لفظ اور جی میں پیچھے اس سماع وچ لفظ ادائیگی کے لفظ احمد یہ ہے کہ کہے طالب قرأت علی فلان جی نے آپ پڑھیا ہوئے تھا پھر کیا کہ میں نے فلاں پر فلاں کے سامنے پڑھا جی اگر پھر انہوں نے سند پیچھا ٹورنی ہے نا ایتھی چوب تری نہ کرنا بھئی یہ تو کم پیچھا ہی جانا ہے یا قرئ علیہ وانا اسمع ان پر یہ پڑھا گیا اور میں نے سنا تو انہوں نے اس کو آگے سمجھ اینج بھی بہتر ہے جی آگے ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كحدثنا قراءة عليه دوسرا آندنے جائز ہے سماع کی عبارت کے ساتھ بھی آگے پڑھا سکتا ہے کس کے ساتھ سماع کی عبارت کے ساتھ لیکن مقید بلفظ القراءت ہونا چاہیے کیا مثلا حدثنا قراءة علیہ کون سن حدیث پڑھائی انج اساں پڑھیا تو نہ سنیا انج بے آگے سمجھی آگے منع کرو اور جائز ہے پچھلا منع کرنا کر لیں آگے ٹور پھر الشائع الذي عليه كثير من المحدثين اطلاق لفظ اخبرنا فقط دون غيرها وہ شے جو عام ہو شائع ہے عام ہے اس میں الشائع الذی وہ شے کہ جو شائع ہے اور اس پر ہیں کون کثیر من المحدثین وہ ہے کہ جو شیخ سنے اور شگرد پڑھے تو یہ شگرد جب اس استاد کی نسبت سے حدیث سناتا ہے نا آگے تو اخبرنا کا لفظ کہتا ہے کیا کہ اب شائع یہ ہو گیا ہے تو اخبرنا کا مطلب ہوا کہ میں نے پڑھا ہے اور شیخ نے مجھ سے سنا ہے جی سنیں اے بے جی تو سمیع تو میں نے خود سنا تو پچھلا حدثنا بھی ہے لیکن
نال قراءتن لانا ہے تے جی اے لفظ تے بھی عام دے لفظ اے ہی ہے کیڑا اخبارنا سنیں جی ایشا بس ان بظاہر تو انہوں نے سانو خبر دیتی خبر دیتی نا میں پڑھیا استادہ سنیا تے تصحیح کر دیتی ٹھیک ہو گیا جی جی ادا کے الفاظ احوت یہ ہے کہے طالب قرأت علی فلان یعنی احوت طریقہ ہے بھی انج لفظ بولنے لیکن جو کچھ ہونا سی ہو گیا کوکو جو کچھ ہونا گیا جو کچھ ہونا سی ہن کچھ نہیں کر سکتے یا قریا علیہ وَأَنَا أَسْمَعُ تو فَأَقَرَّ بِهِ انہیں انہوں برقرار رکھیا مطلب انہوں ساڑی تصحیح کر دیتی اور جائز ہے سما کی عبارت کے ساتھ کیونکہ پیچھے پڑھے نا سما دے دو لفظ نا میرا یارا سمیتو تے حدثنی جی تو للقراءۃ للشیخ اخبرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی تو مقید ہو لفظ قراءت کے ساتھ جیسے حدثنا قراءتن علیہ تیسرا ہے شائع وہ شائع کہ جس پر ہیں کثیر من المحدثین اطلاق ہے لفظ اخبارنا کا فقط نہ کہ ان کے غیر کا جی ادا کے الفاظ احوت یہ کہ کہے طالب قرأت علی فلان یا قریا علیہ وانا اسمع فاقر به اور جائز ہے سما کی عبارات کے ساتھ جو مقید ہوں لفظ قراءت کے ساتھ جیسے حدثنا قراءۃ علیہ شاعر وہ کہ جس پر کثیر من المحدثین ہے اطلاق ہے